ہمارے ساتھ الشبہ ایمان اس وقت موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم الشبہ، آپ مجھے نظر آ رہی ہیں مسکراتی ہوئی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیسی ہیں آپ، کیسی چل رہی ہے زندگی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک اور صحیح چل رہی ہے زندگی۔ اچھا، عید کیسی گزری آپ کی، پہلے یہ بتائیں۔ الشبہ کو شاید ہماری آواز نہیں جا رہی ہے۔ الشبہ، مزمل یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عید کیسی گزری۔ ایٹ دا سیم ٹائم ذرا اس کتاب کے بارے میں بھی بتائیے، یہ جو کوگنیٹو کوڈ اور انٹیگریٹ کیا ہے آپ نے اے آئی کو اور مینٹل ہیلتھ پریکٹسز کو، یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ عید تو مصروف گزری، ریسرچ میں گزری اور پڑھائی میں گزری ہے۔ باقی انٹیگریشن آف مینٹل ہیلتھ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایسے آیا کیونکہ جیسے جب میں وارڈس وغیرہ میں جاتی تھی تو آئی تھی کہ لوگ فزیکل ہیلتھ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کمپیریٹیولی مینٹل ہیلتھ کے، مطلب اس کی بات کریں تو اس کے اوپر نہیں کیا جاتا، اور اے آئی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جاتا تھا ان دا ورلڈ۔ تو میرا پیشن ہے فار دی گڈ مینٹل ہیلتھ، کیونکہ اگر مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی تو ایونچولی آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نے انٹیگریٹ کرنے کا سوچا کہ ہم اسے انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو بچوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، عید والے دن بھی پڑھ رہی تھی اور ریسرچ کر رہی تھی۔ یہ دیکھیں جی، عید منانی چاہیے جس چیز میں آپ کا دل خوش ہوا ہے، بلیو کہ الشبہ نے اس چیز میں عید گزاری ہے جس میں الشبہ خوش ہوتی ہیں۔ اچھا الشبہ، آپ سے ایک چھوٹا سا کویسچن میں نے کرنا تھا کہ اے آئی کے اندر جو ایک فرنٹ ہے پرابلم ہے وہ ڈے ڈریمنگ کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ جب آپ کچھ کویسچنز ڈالتے ہیں، کوئی سچویشن دیتے ہیں تو وہ اس کے پروبیبل ریزلٹس خود سے بنا کے پیش کرتا ہے۔ کیا آپ کی ان ریسرچز میں سے، بیکاز آپ نے بک لکھی ہے ماشاءاللہ سے، ایک ڈیپ آپ کا اس کے اندر ویژن ہے، تو کیا یہ مینٹل ہیلتھ ایک بڑی نازک سی چیز ہے، کیا اس کے اندر آپ نے اس کو اکاؤنٹ کیا ہے کہ اگر اے آئی ڈے ڈریم کر کے جواب دیتا ہے اور وہ میڈیکلی جواب الائنڈ نہیں ہے میڈیکل ریزنز کے ساتھ، تو اس کو میٹیگیٹ کرنے کا کوئی پروسیس ہے آپ کا؟ جی بالکل، دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا، ڈے ڈریمنگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ اے آئی اگر ہم اس کو ایتھیکل اپروول کے ساتھ یوز کرتے ہیں دین اٹ ول بی گڈ، ادروائز اس کے جو ہے وہ پرانس بھی ہیں۔ بٹ میرا مین فوکس اس بک کے اندر یہ تھا کہ انسان جو ہوتا ہے اس کی خود کی پرسنالٹی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، جس طریقے سے اس کا گیٹ پیٹرن ہے، اس کا پوسچر ہے، اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کسی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کے ساتھ آپ کے پاس پریزنٹ کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو ہم اے آئی کا یوز کر سکتے ہیں ان باٹس کہ وہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیں اس کے پوسچر سے اور پھر اس پہ اینالائز کر کے اس کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنائے کہ اس کو آیا یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور پھر فردر ایویلویٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا الشبہ، آج کل جتنی بھی دنیا بھر کے اندر ریسرچز ہو رہی ہیں، کیونکہ اے آئی سے ریلیٹڈ بہت بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، ایک چیز اس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور جتنے بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے کوگنیٹو سسٹم یا پروسیس جو ہے انسانوں کا وہ بہت متاثر ہو رہا ہے، مینٹل ہیلتھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ دین دوسری طرف ہم آپ کا کام دیکھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پریکٹسز کے اندر اے آئی کو آپ انٹیگریٹ کر رہی ہیں، تو یہ اے آئی کی انٹیگریشن ان چیزوں سے یا ان سسٹم سے کیسے مختلف ہوگی؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ مختلف اس طریقے سے ہوگی کہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی ہے، لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ کوگنیشن جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو رہی ہے۔ بٹ میرا کام یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اے آئی کو ایسے یوز کریں جیسے کہ ہم اس سے ہیلپ لیں۔ لائک اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی بھی پروفیشن سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے، تو اسے اے آئی کو اگر ہم یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لیے، لائک جیسے میں نے کہا کہ ہم اسے چیٹ باٹ بنا سکتے ہیں، ایسے چیٹ باٹس جو کہ ایتھیکل اپروول کے ساتھ ہو، جو کہ چیٹ باٹ جس کی پراپر سپرویژن بائی سائیکالوجسٹ، بائی سائیکائٹرسٹ اینڈ بائی ڈاکٹرس کی جائے۔ اور اس کے علاوہ چیٹ باٹس، روبوٹس جو کہ ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ کرتے ہیں پیشنٹ کی، یا پھر جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں، ڈیٹ انالیسس ہو گئی، فیس ایکسپریشن انالیسس ہو گئی، تو اس کے تھرو اس کی ڈائگنوسس جلدی ہوگی۔ کیونکہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ ایشو آتا ہے وہ ڈائگنوسس میں آتا ہے، جب جیسے ڈائگنوسس جتنی جلدی ہوگی اے آئی کے آنے کے بعد تو الشبہ ڈاکٹرز کی بجائے نا لوگ خود اپنا ڈائگنوسس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے سارے سمٹمس اے آئی یا کسی بھی چیٹ باٹ پہ لکھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں بھائی مجھے بتاؤ کون سی بیماری یہاں پر موجود ہے۔ اچھا الشبہ، اس کے علاوہ یہ بک آپ نے لکھی، ویری گڈ، وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی دیگر ریسرچز کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی یہ جو پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان کے اوپر آپ کافی کام کر رہی ہیں، کافی سرگرم ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ پانی سے پھیلنے والی بیماریاں بہت زیادہ پاکستان میں آؤٹ بروڈ ہو رہی تھیں ان کی، تو اس کے اوپر میں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر ہی ایک آرگنائزیشن کو جوائن کیا ایز اے ڈائریکٹر،
اور وہاں پہ جو ہے ہم نے کیمپینس کروائی, اسکول میں جا کے ہینڈ واشنگ ٹیکنیکس بتائی بچوں کو کہ کس طریقے سے آپ اپنے ہینڈ واش صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. دیٹ ول بیسکلی ہیلپ کم کی جا سکیں جتنی بھی یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا الشبا, ایک لاسٹ کویسچن کہ ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں واٹر بورن ڈیزیزز کی, تو آپ نے کیا دیکھا کہ ہمارے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں جو واٹر ریزروائرز کی ہائیجین ہے اس کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا؟ میں خیال نہیں رکھا جاتا. واش رومس کلین نہیں ہوتے. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ صاف پانی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے اب جو بچے ہیں ان میں اویئرنیس نہیں ہے کہ انہوں نے ہینڈ واش کرنے ہیں. اگر جو ہے وہ واش رومس کلین بھی ہے, واٹر بھی اویلیبل ہے, ناٹ جسٹ بہت زیادہ کلین بٹ پھر بھی, لیکن بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ انہیں ہینڈ واش بیسکلی صحیح طریقے سے کرنا کیسے. تو اگر وہ اویئرنیس انہیں دی جائے, انہیں بتایا جائے کہ اس کی امپورٹینس کیا ہے, صرف ہینڈ واشنگ سے آپ کتنی ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ الشبا, وی آر سو پراؤڈ آف یو ونس اگین. آئی ہوپ اور بھی اس سے زیادہ آپ کام کریں اور پاکستان کا اور اپنا اور اپنی فیملی کا نام روشن کریں. تھینک یو سو مچ.